میرے نوجوانوں، آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ ہماری امید ہیں۔ آپ اچھے تو ملت اچھی ہوگی، آپ پھسل گئے پوری امت کا مستقبل پھسل سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں، اپنی زندگی کو، اپنی قیمتی نوجوانی کو بیکار چیزوں میں ضائع نہ کریں، نشے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سوشل میڈیا اور موبائل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، جو ہمارے مستقبل کو کھوکھلا کر رہی ہے، جو ہماری طاقت اور انرجی کو برباد کر رہی ہے، جو ہماری روحانیت کو پامال کر رہی ہے، ان چیزوں میں اللہ کے لیے آپ اپنی نوجوانی کو برباد نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں، آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز کے لیے تیار رکھیں جن کا مستقبل میں آپ کو سامنا کرنا ہے۔ آپ ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ کریں، اخلاق کے اعتبار سے پختہ کریں، تعلیم کے میدان میں آپ آگے بڑھیں، آپ تہذیب اور تمدن کو سیکھیں۔ آپ جو وسائل اور جس طرح کی طاقت، ہمت، حوصلہ حالات کے مقابلے کے لیے ضروری ہے، اس طرح کی طاقت، اس طرح کا حوصلہ، اس طرح کی ہمت اور اس طرح کی دیوانگی اپنے اندر پیدا کریں۔ حالات کے سامنے سرنگو نہیں ہونا چاہیے، حالات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارا ایمان سلامت تو ہم سلامت، ہمارا دین سلامت تو ہم سلامت۔ کوئی چیز اگر ہمارے دین سے ٹکرانے کے لیے آ جائے، ہماری شریعت سے ٹکرانے کے لیے آ جائے، تو جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ امت وہ امت ہے، دشمن نے بھی اقرار کیا ہے کہ اس امت کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی شراب سے دوسروں کو محبت ہوتی ہے۔ جو قوم موت سے محبت کرتی ہے، مرنے سے ڈرتی نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوانوں، اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرو، اپنے ذمہ داروں کی، اپنے قائدین کی اطاعت کرو، ان کے تابع رہ کر زندگی گزارنا سیکھو۔ آپ بڑوں کے تابع رہیں گے، کل آپ کے ہاتھ میں قیادت آئے گی تو لوگ آپ کے تابع رہیں گے۔ اپنے والدین کا ایک احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے کام کو اچھے اوقات میں لگاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے ہاتھ میں امت کی بہت بڑی امانت ہے۔ آپ امت کی معلمات ہیں، آپ نئی نسل کی مربیات ہیں۔ آپ کی گود میں بچے تربیت پاتے ہیں۔ آپ کی گود بچوں کے لیے پہلا اور اہم اور مؤثر مدرسہ ہوتا ہے۔ جو بچہ ماں کی گود میں بن کر نکلتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں کر سکتی۔ جس بچے کو گھر میں صحیح تربیت نہیں ملتی، ماں کی گود اس کے لیے صحیح مدرسہ نہیں ہوتا، پھر دنیا کی طاقت اپنی انگلیوں پر اسے نسانا شروع کرتی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ آپ سوشل میڈیا میں، سیریلوں کو دیکھنے میں اور وہی اور بیکار چیزوں میں، مجلسوں میں، فالتو باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ کل کو اللہ کے پاس آپ کو حساب دینا ہوگا۔ جو بچے آپ کی تربیت میں پل رہے ہیں، جو بچے اور بچیاں آپ کے گھروں میں پل رہے ہیں، ان کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس جواب دہی کے احساس سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہمیں پیغام ہے۔ دوسری چیز، دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، تو یہ دن کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، سال کا گزرنا، یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اس سے ایک تو یہ پیغام لینا ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ہی کو ہمیں سب کچھ نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک میدان بنانا ہے۔ یہاں رہ کر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے،
اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ہمیں ذریعہ بنانا ہے. وہ غلطی پر ہے، وہ دھوکے میں ہے جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اپنی آخرت کو دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے برباد کرتا ہے. اللہ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اس سے دوسرا پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت چاہے کتنی ظالم ہو، چاہے کتنی مضبوط ہو، اس کو ہمیں یقین نہیں ہے. سورج کو ہم دیکھتے ہیں جب پوری طرح آسمان کے درمیان میں سب سے اوپر چلا جاتا ہے اور یوں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب سب سے اونچا میں ہوں، سب سے بلند میں ہوں، سب سے بڑا میں ہوں. جب یہ غرور اس کو ہونے لگتا ہے پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، سورج کو زوال شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی دنیا کی جو طاقت ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بناتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. جب یہ کھان اس کو تکبر کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے. دنیا کی تاریخ نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، قارون کو دیکھا، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. کیا حشر ہوا؟ آج کوئی نام جاننے والا نہیں ہے. اگر تاریخ میں تذکرہ نہ ہوتا